دعا مانگے اور کہیں پروردگارہ مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر دے جو میرے سینے پہ سوئے. اب سوچئے اس بیٹی کا مقام کیا ہوگا جسے حسین نے مانگا. تہجد میں کہا پروردگارہ ایک سینے پہ سونے والی اور اس کا نام سکینہ رکھوں گا کہ میری تسکین کا سبب بنے گی. آپ جب عرب میں جائیں گے تو عرب میں ایران میں نام رقیہ بتایا جاتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں وہاں تو رقیہ نام ہے آپ سکینہ کہتے ہیں. عزیزان گرامی نام پہ اختلاف ہو سکتا ہے وجود پہ اختلاف نہیں ہے. سب نے لکھا تھا طبری نے لکھا اس نے تو نام نہیں لکھا لیکن طبری تک نے لکھا اپنے تاریخ میں کہ حسین کی ایک 4 برس کی بچی تھی جس کا زندان شام میں انتقال ہو گیا تھا. اب اولاد والے بیٹھے ہیں میں سب سے کہوں گا کہ جا کے جملوں کو سنیے گا. مجھے نہیں معلوم ہمیں دوبارہ کب مہلت ملے کون اگلے برس زندہ رہے کون زندہ نہ رہے. سب کے سب آج ذرا کوشش کریں گے کہ کسی ہر آنکھ میں آنسو ہو. آج خود امام حسین کو پرسہ دینا آج سید الشہداء کو پرسہ دینا. کس کا پرسہ دینا؟ ان کی بیٹی سینے پہ سونے والی. آئیں ذرا میں پیش کروں. تو مولا جب بھی سینے پہ سلاتے تھے نا تو ہر رات میں آپ نے دیکھا نا ماں باپ بچوں کو کہانی سناتے ہیں تو سید الشہداء مختلف کہانیاں سنایا کرتے تھے. ایک مرتبہ شام میں کسی خاتون نے جناب سکینہ کی طرف صدقہ پھینکا. کہا بی بی یہ صدقہ ہے کھا لینا پھر میرے بچوں کے لیے دعا کر دینا. اب وہ حسین کی بیٹی تھی جلال آ گیا. کہا تم نہیں جانتی ہم آل محمد ہیں ہم پہ صدقہ حرام ہے. وہ فوراً دوڑتی ہوئی گھر گئی. کہا میں نظر کی کھجور لائی ہوں ذرا دعا کر دینا تمہارا چہرے پہ بڑا نور ہے. بچی سے کہا تم ذرا دعا کر دینا یتیم بچوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو جناب سکینہ نے کیا کیا ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے. کہا میں کھجور بعد میں کھاؤں گی پہلے بتا دعا کیا ہے. اس نے کہا 3 دعائیں ہیں. میرا شوہر سفر میں گیا ہے تجارت کے لیے دعا کرنا سلامتی سے واپس آ جائے. پھر دوسری دعا کہی پھر تیسری دعا جانتے کیا کہی اس نے؟ میں سارے چھوڑ کے جا رہا ہوں مسائل. کہا کہ تیسری دعا یہ ہے بس بچی اے بیٹی یہ دعا کر دینا جیسے آپ یتیم ہوئی ہیں میرے بچے کبھی ایسے یتیم نہ ہوں. اب بی بی کو بہت جلال آیا. حسین کی بیٹی تھی نا اگر سن سکے میری طرف دیکھ کے سنیے گا. تو ایک جملہ کہا پھوپھی اماں میرے بابا جب مجھے سینے پہ سلاتے تھے نا تو ہر رات ایک کہانی سناتے تھے. انبیاء کی کہانیاں سنایا کرتے تھے. میرے بابا نے مجھے کہانی سنائی تھی. ایک نبی تھے جن کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے حضرت صالح. حضرت صالح کی اونٹنی تھی. پھوپھی اماں میرے بابا کہتے تھے کہ ان کی امت نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تھا لیکن اللہ نے اس اونٹنی کو ایک بچہ دیا تھا. پھوپھی اماں میرے بابا کہتے تھے کہ جب اس امت نے اونٹنی کا کوہان کاٹا نا وہ اونٹنی مر گئی. وہ بچہ پہاڑ پہ چڑھ گیا اور اس نے رو کے سر اٹھایا اور کہا پروردگارہ اس امت پہ عذاب بھیج دے انہوں نے میری ماں کو مار دیا. پھوپھی اماں میرے بابا کہتے تھے اللہ نے امت پہ عذاب نازل کر دیا تھا اس بچے کی بددعا کی وجہ سے اونٹنی کے بچے کی بددعا سے. پھوپھی اماں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. ابھی بھی سمجھ گئے کہ بچی کو جلال آ گیا. میرے گھر میں بھی بچیاں ہیں بیوی کے مسائل پڑھے نہیں جاتے مجھ سے. کبھی بھی کیا بات ہے؟ جناب زینب نے پوچھا بی بی کیا بات ہے؟ کہا پھوپھی اماں میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں مجھے بس اتنا بتا دیں اس اونٹنی کے بچے کا مقام زیادہ تھا یا میرا مقام زیادہ ہے؟ کبھی بھی کیا بات ہے؟ کہ پھوپھی اماں میں بددعا کروں گی آپ آمین کہیے گا. پھوپھی اماں یہ جو تازیان میں مارتے میں ان کے خلاف بددعا کرنا چاہتی ہوں. جناب زینب نے کہا بی بی بددعا سے پہلے بابا کے سر کو دیکھ لینا. آپ کے بابا نے بددعا نہیں کی. اب کیا کہا جناب سکینہ نے؟ اس بی بی سے اس خاتون سے کہا اپنی کھجوریں واپس لے جا میں ویسے ہی دعا کر دوں گی. اجرو کمر اللہ. بس میں ایک اور جملے کو پیش کروں. بی بی پہ بڑے مسائل میں سارے مسائل چھوڑتا ہوا گزر رہا ہوں. پتہ نہیں میں آج پڑھ پاؤں گا کہ نہیں پڑھ پاؤں گا. شہادت میں پوری نہیں پیش کر سکوں گا
مجھے نہیں لگتا کہ میں شہادت پڑھ پاؤں گا. جملے سنیں گے. جب شام غریبہ میں جناب سکینہ کو تماچے لگے نا اور بیوی بے ہوش ہو کے گر گئے. آپ نے کبھی دیکھا 3.5 برس کے بچے بے ہوش ہو جائیں؟ کبھی 3.5 برس کے بچے بے ہوش نہیں ہوتے. انہیں پتا ہی نہیں ہوتا نہ جانے کتنے تماچے لگے ہوں گے کہ بیوی بے ہوش ہو گئی. جب بے ہوش ہو گئی نا تو چاروں طرف سے بیویوں نے ماتم شروع کیا, آنسو بہنے لگے. جناب سکینہ کے چہرے پہ گرے, ہوش آ گیا. کچھ ہی دیر میں پانی آیا. مجھے نہیں پتا پانی کون لایا. کچھ کہتے ہیں ہور کی بیوہ تھی وہ لے کے آئے, کون لایا مجھے نہیں معلوم, تاریخ سے میرے نزدیک ثابت نہیں, لیکن یہ پتا پانی آیا. جب پانی آیا نا تو جناب سکینہ کو سب سے پہلے پانی پیش کیا گیا. ایک کوزے میں ڈال کے کہا بی بی آپ پانی پی لو. تو جناب سکینہ نے ایک سوال کیا کہ پھوپھی اماں آپ نے سب سے پہلے پانی مجھے کیوں دیا؟ کہا بی بی آپ سب سے چھوٹی ہیں, آپ کیونکہ سب سے چھوٹی ہیں اس لیے آپ کو پانی پیش کیا. اب ایک مرتبہ بی بی سکینہ نے کوزہ ہاتھ میں لیا, مقتل میں اتر گئے. جناب رباب نے آواز دی, جناب زینب نے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے کہا کیونکہ میں سب سے چھوٹی ہوں, لیکن مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے, میں پہلے اصغر کو پانی دوں گی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھائی اب شاید آپ برداشت نہ کر سکیں, اس کے بعد میں دعا نہیں کرا پاؤں گا. جب راستے میں چل رہے تھے نا, امام سجاد کہتے ہیں میری بہن کے سوالوں نے مجھے بہت رلایا. جب حلب کے قریب ایک مرتبہ رسیاں کھولی نا بیویوں کی, تو جناب سکینہ آپ نے دیکھا یتیم بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے کوئی سینے سے لگائے, کوئی پیار کرے, خصوصاً اگر کوئی حسین کے پیار کی عادی ہو. تو جیسی بیوی کی رسیاں کھولی نا, دوڑتی ہوئی گئی امام سجاد کے گلے میں باہیں ڈال دی. جیسے ہی بیوی نے باہیں ڈالی نا اپنے بھائی کے گلے میں, تو امام سجاد نے کہا آہ. جب آہ سنی نا, کہا بھیا کیا بات ہے, آہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا بی بی مجھے دھوپ میں بٹھائے رکھتے ہیں, میری زنجیریں گرم ہو جاتی ہیں, جب کوئی ہلاتا ہے نا تو میری کھال اترنے لگتی ہے. اب جب بیوی کو پانی ملا, بیوی نے مولا کے زنجیروں پہ ڈالنا شروع کر دیا. کہا بیوی کیا کر رہی ہے؟ کہا بھیا آپ ہی نے تو کہا تھا زنجیریں گرم ہیں, میں زنجیروں کو ٹھنڈا کر رہی ہوں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بی بی کی شہادت کی 3 روایات ہیں. میں بار بار شہادت کیوں کہہ رہا ہوں؟ جو طبیعی موت مرتا ہے نا اسے کہا جاتا ہے وفات, اور جو ظلم سے مرتا ہے اسے کہا جاتا ہے شہید. اب بی بی بھی تو بڑا ظلم ہوا تھا نا, اب لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے. میں شہادت کی ایک روایت صرف پیش کرنا چاہتا ہوں اگر سن پائیں, لیکن میں ایک سوال کروں آپ سے. اگر کوئی کسی کے بچے کو تماچا لگا دے, ماں باپ سامنے کھڑے ہوں, کیسی کیفیت ہو جاتی ہے؟ خصوصاً اگر ماں بیوہ ہو. جب شام غریبہ میں بیوی کو تماچا لگا نا تو جناب رباب نے بڑی حسرت سے جناب زینب کو دیکھا. کیوں؟ کہ بیوی میری بچی کو بچا لو. جناب زینب نے کہا رباب اب مجھے مت دیکھنا, میرا عباس نہیں رہا. بس بھائی میں نے تمام کر دیا, میں تمام کر رہا ہوں. 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا آپ کو, بس بس سن لیجئے بی بی کی. میں شہادت کی 3 روایات ہیں, تینوں نہیں پیش کروں گا. میں یہاں پہ رو کے جملے کو پیش کروں نا, اب سے تقریباً 100 برس پہلے سید محسن الامین العاملی نے اعیان الشیعہ میں لکھا. سید ابراہیم دمشقی بہت بڑے عالم دین تھے, ان کی 3 یا صرف 4 بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں, 68 برس کے تھے, 70 سے 2 کم. ان کی بڑی بیٹی نے کہا کہ بابا میں نے رات خواب میں دیکھا ہے بی بی سکینہ آئی ہے, کہتی میری قبر میں پانی آ گیا, اپنے بابا سے کہو کہ میری قبر سے پانی نکال دیں. تو فوراً سید ابراہیم دمشقی نے کہا کہ بیٹی خبردار اپنی بہنوں کو خواب نہ سنانا, انبیاء کی ائمہ کی قبروں کو کھودنا حرام ہے, ان کے بچوں کی بھی قبروں کو کھودنا حرام ہے. بیٹی اپنی بہنوں کو خواب نہ سنانا, کسی کو خواب نہ سنانا.
دوسرے دن دوسری بیٹی نے کہا بابا میں نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے، ایک چھوٹی سی بچی ہے، وہ میرے خواب میں کہہ رہی تھی اپنے بابا سے کہوں میری قبر میں پانی آ گیا، میری قبر کو تعمیر کی ضرورت ہے۔ کہا بیٹی اپنا خواب کسی کو مت سنانا۔ تیسرے دن تیسری بیٹی نے خواب میں دیکھا، یہاں تک کہ خود سید ابراہیم دمشقی کہتے ہیں میں نے خود خواب میں دیکھا، ایک بچی نے کہا کہ سید میں نے تیری بیٹیوں کے ذریعے پیغام بھجوایا تھا، تو نے ان کی بات کو نہیں مانا، میری قبر کی تعمیر کروا دے۔ اب سید ابراہیم دمشقی بہت بڑے عالم دین تھے، سارے دمشق کے علماء کو جمع کیا، کہا کہ اس طرح سے میں نے خواب دیکھا، کہ پھر آپ تعمیر کروائیں، مزدوروں کو جمع کیا، کہا کہ صرف قبر کو کھودنا۔ ایک مزدور نے کہا مجھے کفن محسوس ہو رہا، کہا سب دور چلے جاؤ یہ سید زادی ہے۔ میں جس جملے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، میں سارے مصائب نہیں پڑھوں گا۔ سید ابراہیم دمشقی کہتے ہیں کہ وہ جو روایت ہے نا کہ یزید نے غسالہ کو بھیجا تھا، کفن کا کپڑا بھیجا تھا، کہ اس روایت کو آئندہ نہ پڑھنا۔ میں کہہ گیا کہ وہ جو اہل سنت کی روایت ہے نا کہ یزید نے کہا غسالہ کو بھیج دو، کفن بھیج دو، حسین کی بچی کو غسل دے دے، کفن دے دیں، کہ اس روایت کو نہ پڑھنا، کہ میں نے کرتے میں لاشا دیکھا ہے، کہ میں نے کرتے میں دیکھا، کہ کانوں میں زخم تھے، کہ ہاتھوں میں نشان تھے رسیوں کے۔ اب بہت سے لوگ اٹھ کے چلے گئے، مجھے پرواہ نہیں ہے، میں 2 جملے پیش کروں گا، اب لوگ برداشت نہیں کر پا رہے، جملے پیش کروں۔ آیت اللہ اشتہار نے جو جملے لکھے ہیں، کہا ایک مرتبہ شام کے زندان میں بہت تاریکی تھی، رات کو جناب سکینہ نے خواب دیکھا، خواب میں اپنے بابا حسین کو دیکھا، ایک رو کے جملہ کا کہا بابا اب مجھے چھوڑ کے مت جانا، بابا شمر نے مجھے بڑے تماچے مارے، بابا میں مسلسل چچا عباس کو پکارتی رہی، میں نے بہت کہا امو میری مدد کو، بابا اب مجھے ساتھ لے جاؤ میں جینا نہیں چاہتی۔ اتنے میں بی بی کی آنکھ کھل گئی، فوراً آواز دی کہ اماں میرے بابا بھی یہیں کھڑے تھے، کہاں ہے میرے بابا مجھے لینے آئے تھے۔ سوگنامہ محمد میں آیت اللہ اشتہار کہتے ہیں ساری بیویاں رونے لگی، جب بی بی نے اپنا خواب سنا ہے نا سب بیویاں بلند آواز سے رونے لگی۔ کہا ایک مرتبہ یزید نے آواز سنی، اٹھ گیا، کہا کیا بات ہے یہ کیوں رو رہی ہیں، مجھے آرام کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ کہا ایک بچی ہے بار بار کہتی مجھے اپنے بابا کے پاس جانا۔ کہا کون ہے اس کا باپ؟ کہا وہ حسین کی بیٹی ہے۔ کہا جاؤ حسین کا سر دے دو۔ ایک تشت میں سر سید الشہداء کو رکھا، اس پہ ایک کپڑا ڈالا، جب تشت لائے ساتھ میں ایک مشل تھی، ایک چراغ تھا، بی بی نے ایک مرتبہ مشل کو ایک مرتبہ اس تشت کو آتے دیکھا، بی بی نے کہا مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے کوئی پیاس نہیں، بھوک نہیں ہے، مجھے بابا کے پاس جانا۔ اس نے تشت سے کپڑا ہٹایا، بی بی نے بابا کے سر کو دیکھا، کہا بابا جب خیمے سے گئے تھے آپ کی رگیں کٹی ہوئی نہیں تھی، بابا میری محبت کا واسطہ میرے پاس آ جاؤ۔ ایک مرتبہ تشت سے سر اٹھا، بی بی نے آغوش میں لیا، اپنے گال کو امام حسین کے رخسار پہ رکھا، کہا بابا مجھے لے جاؤ، میں زندان میں نہیں رہنا چاہتی۔ ایک مرتبہ بیویوں نے ہلکا باندھا، رونا شروع کیا، دیکھا بچی گر گئی۔ جب بی بی گری امام سجاد نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیویاں سمجھ گئی اب بچی نہیں رہی، امام سجاد نے زندان میں قبر کھو دی، جب لاشا ہاتھوں میں لیا آواز دی او 72 کے عزادار بابا اپنی بیٹی کے لاشے کو لے لو۔ کئی برس پہلے کی بات ہے، جب ہم شام گئے نا زیارت کے لیے، جناب سکینہ کے روضے پہ تھے، مجلس پڑھنے والے تھے، اتنے میں خاتون نے کہا یہ میری طرف سے 2 بالیاں چڑھا دے۔ میں نے منت مانی تھی بی بی کی یہاں پہ بالیاں چڑھاؤں گی، آپ کو پتا نا بی بی کی بالیاں اتار لے گئی تھی۔ میں نے تو مسائل پڑھے ہی نہیں، میں تو سب چھوڑ گیا مسائل، میں نے نہیں بتایا کہ بی بی کی جب بالیاں نوچی ہے تو بی بی نے کیا کہا۔
بس بھی اولاد والے بیٹھے میں جان تو برداشت نہیں کر پائیں گے. جناب رباب جب قبر سے لپٹ کے رو رہی تھی نا تو جناب زینب کہتے ہیں جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے. جناب رباب قبر سے ایسے لپٹی ہوئی تھی اور بار بار کہتی تھی سکینہ تمہیں سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا. بی بی اب ہم مدینے واپس جا رہے ہیں. سکینہ اٹھو ہم جا رہے ہیں مدینہ. ایک مومن زندان میں ہے اس کی رہائی کے لیے بھی کہا گیا ہے. جناب سکینہ کا ایک سوال پیش کروں, ہاتھوں کو بلند کیجئے گا, ذرا ایک مرتبہ شام کا رخ کر کے جملے کو پیش کروں. جناب سکینہ ایک سوال کرتی تھی بھیا یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ کہ یہ اپنے گھونسلوں کو واپس جا رہے ہیں, اپنے آشیانوں کو لوٹ رہے ہیں. کہ بھیا یہ پرندے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں, کیا قیدی بھی آزاد ہو کے گھر جاتے ہیں یا قیدی زندانوں میں مر جاتے ہیں؟ بس بھی ایک ہی بیوی ہے نا جو کہ زندان میں. کبھی آپ نے دیکھا زندان میں قبر بنائی گئی ہو؟ آج تو آپ نے روزہ دیکھا ہے نا, سونے چاندی کی زری دیکھی ہے, ایک زندان میں قبر بنائی تھی. آئیں بھائی میں ایک جملے کو بس پیش کر رہا ہوں, واسطہ دوں گا. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. ہم سب کو زندگی میں جناب سید الشہداء کی جناب سکینہ کی زیارت نصیب فرما, آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما, قاتلان حسین پہ قاتلان جناب سکینہ پہ لعنت فرما. پروردگارہ ہم سب کو جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما, امام زمانہ کے ظہور کو دیکھنا نصیب فرما, ہمارے امام کی آوان و انصار میں ہمیں شمار فرما. پروردگارہ ہمیں ہمارے مولا و آقا کا ظہور دیکھنا نصیب فرما, ہمارے گنہگار ہم ان کی زیارت نصیب فرما. پروردگارہ بس ایک چھوٹا سا واسطہ دوں گا. پروردگارہ جتنے افراد نے التماس سے دعا کی ہے, پروردگارہ واسطہ اس قبر کا کہ جو آج تعمیر ہو گئی 20ویں صدی میں, وہاں پہ روضہ تعمیر ہو گیا. جب پہلی مرتبہ بیویاں جا رہی تھیں نا تو صرف ایک بیوی بار بار کہہ رہی تھی گواہ رہنا میں واپس آؤں گی. سکینہ میں چھوڑ کے تنہا نہیں جا رہی, میں نے حسین سے وعدہ کیا تھا نا, میں نے حسین سے وعدہ کیا تھا میں تنہا نہیں چھوڑوں گی سکینہ کو. اب سمجھ میں آیا بی بی دمشق واپس کیوں چلے گئی تھی. بی بی وعدہ جو کر کے آئی تھی, کہا تھا بھیا امام حسین جب جا رہے تھے نا آخری سفر میں, جب کربلا میں آخری جنگ کے لیے جا رہے تھے, آخری حملے کے لیے, عصر کے وقت کہا تھا زینب میں نے سکینہ کو آپ کو سونپا. تو بی بی نے کہا تھا سکینہ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں میں واپس آؤں گی. پروردگارہ واسطہ اس بی بی کا, اس کی عظمتوں کا واسطہ کہ جناب سکینہ بنت الحسین جسے جناب سیدہ کی چادر کا ٹکڑا کفن میں ملا, کہ اگر بہشتی کفن بھی پاتی تو جناب سیدہ کی چادر سے تو بہتر نہ ہوتا. پروردگارہ اس بی بی کی عظمتوں کا واسطہ, جناب سید الشہداء سے ان کی محبت کا واسطہ. ایک جملہ میں نے چند برس پہلے پڑھا, اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. جب مولا نے آخری مرتبہ عصر کے وقت جناب سکینہ کو سینے سے لگایا نا, بہت زور سے پیار کیا, بی بی بہت رو رہی تھی, تو اس وقت ایک جملہ کہا کہ بی بی مجھ پہ سب سے زیادہ رونے کا حق آپ کو ہے, کیونکہ میرے بعد سب سے زیادہ ظلم آپ پہ ہوگا. اس وقت بی بی نے کہا کہ بابا آپ نے ہمیشہ کہا کہ بیٹوں کا بھی حصہ ہوتا ہے, بیٹیوں کا بھی حصہ ہوتا ہے, بابا میرے حصے میں کیا آیا؟ تو مولا نے تھوڑی خاک کربلا اٹھا کے بی بی کے سر میں ڈال دی. بی بی نے کہا بابا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا بیٹی آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے, شام کی قید آئی ہے, یتیمی آئی ہے. پروردگارہ اس بی بی کی عظمتوں کا واسطہ ہماری مسورات کے پردے کی حفاظت فرما. پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. نجف و کربلا کی, کاظمین کی, بلد کی شام کے تمام روضوں کی, سامرہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ صرف آخری دعا کو پیش کروں گا. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے بی بی کی عظمتوں کا, ہمیں ساری ہماری زیارات کو دوبارہ زیارت کرنا نصیب فرما اور ہماری تمام زیارات کو آزاد فرما. دشمنوں کے شر سے